تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق کو تخلیق دی تھی جسے آگ سے پیدا کیا تھا، جنہیں جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں سے ایک بزرگ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ کہتے ہیں کہ عزازیل ہی جنات کا بزرگ تھا۔ عزازیل بہت عبادت گزار اور پیروکار تھا، اللہ تعالیٰ کا بہت فرمان بردار تھا۔ وہ جنت کے نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد تھے، لیکن دوسرے جنات بہت خونریزی کرتے تھے۔ دنگا فساد کا میلہ لگایا رکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر و شرک کا میلہ لگا ہوا تھا، بڑے فساد پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جسے انسان کہتے ہیں، جو ہمیشہ میری اطاعت اور فرمان برداری کریں گے۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیران ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور بطور عرض کیا، اے خدا، کہ آپ ایسے مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد سے بھر دے گا۔ یعنی فرشتوں نے نئے آنے والے مخلوق جنات کی طرح سمجھ کر یہ عرض کیا کہ ہم آپ کی تسبیح اور بڑائی کے لیے کافی ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ، کیا ہم سے کوئی کوتاہی ہو چکی ہے؟ کیا ہم نے آپ کی عبادت میں کمی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو حکمت آنے والی مخلوق میں سے ہیں آپ بالکل ناواقف ہو، بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتے ہیں، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بناؤں تو اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تاکہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا جو 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہا، اور یہ وقت در حقیقت جمعہ کے دن کے برابر تھا۔ اس کے پاس سے فرشتے گزرتے تو وہ گھبراتے، سب سے زیادہ ابلیس گھبرا۔ وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو مارتا تو اس کے جسم سے آواز ہوتی جسے کنکناتی مٹی سے آواز آتی ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من صلصال کالفخار، ٹیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے۔ اور وہ ابلیس کہنے لگا، تو اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اور وہ اس کے منہ سے داخل ہو کر پخانہ کی جگہ سے نکلا اور فرشتوں کو کہا، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب ٹھوس ہے اور یہ اندر سے خالی ہے۔ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں ضرور اس کو تباہ کر دوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو فرشتوں نے کہا، میں جب اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چینک آئی۔ فرشتوں نے کہا، الحمدللہ کہو، تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اللہ نے اس کو کہا، یرحمک اللہ، تیرا رب تجھ پہ رحم کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں کے ساتھ جنت کے پھل دیکھے۔ جب روح پیٹ میں آئی تو اسے کھانے کی طلب محسوس ہوئی تو روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھی اور جنت کے پھلوں کی طرف جلدی کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان یعنی آدم کو کنکناتے کالے سڑے گارے سے پیدا کیا، اور جان یعنی جنوں کے باپ کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو، تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، تحقیق میں آدمی کو کنکناتے کالے سڑے کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی روح پھونک دوں اور وہ زندہ ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تو سجدہ کرنے والوں میں کیوں شریک نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ میں انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے بجنے والی کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس تو نکل جا، تو راندہ ہوا ہے، اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تو معلوم دن تک مہلت دیے ہوئے میں سے ہو،
اس نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں زمین میں اس کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بناؤں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے ان کو گمراہ نہ کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی مجھ پر سیدھا راستہ ہے، تحقیق میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں ان پر تیری بہکانے کا اثر ہوگا، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو پورے 100 برس تمام فرشتے سجدے میں پڑے رہے، پھر جب انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس آدم علیہ السلام سے منہ موڑے کھڑا تھا، اور اس کا منہ سیاہ ہونے جا رہا تھا، جو آج سے پہلے نہایت خوبصورت تھا اور آج ایک خوفناک دیو کی طرح لگ رہا تھا۔ سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بیان کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو آدم علیہ السلام وہاں اکیلے رہتے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے پاس کوئی نہ تھا۔ ایک دن آدم علیہ السلام سو رہا تھا اور جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عورت۔ اس نے کہا تجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ ہوا نے کہا تاکہ تو میرے ساتھ سکون حاصل کر سکے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے پوچھا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم نے کہا ہوا۔ انہوں نے کہا اس کا نام ہوا کیوں ہے؟ آدم نے کہا اس کو ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ ہوا آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے پھر اس کی پسلی کی جگہ کو گوشت سے بھر کر دیا گیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ دوسری طرف ابلیس کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے بی بی ہوا یعنی عورت ذات کو استعمال کیا اور ابلیس نے بی بی ہوا کو بہکانا شروع کیا اور وسوسے ڈالنے لگا کہ اس درخت کے پھل کھاؤ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر اس پھل کو کھاؤ گے تو تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے، اور اگر نہیں کھاؤ گے تو تم دونوں مر جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان سانپ کی صورت میں جنت میں گیا اور سانپ کی صورت میں ہوا سے بات کی، اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی اور یہ یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں شروع میں منع کیا تھا جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی، اس لیے منع کیا تھا کہ تمہاری جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ وقت گزر چکا ہے اور اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب تم اسے کھا سکتے ہو۔ بی بی ہوا ابلیس کی باتوں میں آ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ بی بی ہوا نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم اس درخت کو کھا سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے پہلے درست نہیں تھا۔ بی بی ہوا نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم اس پھل کو کھا سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے پہلے درست نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ درخت گندم کا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پھل انگور تھا۔ ہوا نے اصرار کیا کہ ہم اس پھل کو کھائیں گے، اور یوں آدم علیہ السلام ہوا کی باتوں میں آ کر یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پھل کو کھانے سے منع کیا ہے۔ ایک روایت ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اور ہوا نے جب اس پھل کو کھا لیا تو آدم اور ہوا دونوں اکٹھے ننگے اتارے گئے۔ ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ آدم کو گرمی کا احساس ہوا تو وہ رونے لگ گئے اور ہوا کو کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے، بہت غمگین تھا۔
وہ اپنے کیے پر پشیمان تھا۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حسان بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال ٹھہرے۔ ایک روایت میں 60 سال جنت میں قیام کا تذکرہ آیا ہے۔ جنت چھن جانے پر 70 سال روئے، پر اپنی غلطی پر 70 سال روتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک دہنا نامی زمین کی طرف اتارے گئے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آدم ہند میں اتارے گئے اور ہوا جدہ میں، اور ابلیس دستمیان جدہ میں جو بصری سے چند میل کا فاصلے پر ہے، اور شام کو اصبہان میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے کیے پر پشیمان تھا، وہ 70 سال تک روتے رہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا جس دن تم نے مجھے پیدا کیا، جب میں نے اوپر دیکھا تو یہ کلمہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر میں نے سمجھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آخرکار معاف ہی کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اماں ہوا نے 20 بار حاملہ ہو کر 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل اور حابیل کو پیدا کیا، اس کے بارے میں اگلے ویڈیو میں جانیں گے۔